قرأ الفاتحة. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين ومولانا وسيدنا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. عزیزان محترم، ارباب عزا، محبان رسول و آل رسول، عاشقان اہل بیت، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کی جائے، بس چند جملے اور پھر ربط مسائل. آج سب جمع ہوئے ہیں حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. شافع محشر سرور کائنات رسول دوسرا کی خدمت میں ان کے نواسے کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں. ہر قوم و ملت کے لوگ شریک ہوئے ہیں، چونکہ حسین کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی قوم کسی مسلک کی ملکیت نہیں ہے، کسی زبان اور کسی سماج کی ملکیت نہیں ہے. اور حسین کسی زبان، کسی ملک، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی دین کا محتاج نہیں ہے. ہر مذہب، ہر مسلک، ہر دین اپنی پہچان بنانے کے لیے اگر چاہتا ہے کہ پہچان ہو تو حسین کا نام لے گی، اور حسین کا نام وہی لے گا جس کے دل میں انسانیت ہوگی. چونکہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ اگر حسین نہ ہوتے تو اذان کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو قرآن کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، حسین نہ ہوتے تو ناموس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ ہوتا. حسین ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر کے نانا کے دین کی حفاظت کی، حرمت قرآن کی حفاظت کی، حرمت قرآن کی حفاظت، حرمت ناموس کی حفاظت کی، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی. حسین وہ کہ جنہوں نے ہر قربانی دی ہے. آج حسین کسی قوم، کسی ملک، کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. آج حسین کسی عزادار کا محتاج نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہے، آئیے دیکھ لے کربلا میں، کربلا کے میدان میں صرف 72 تھے حسین کے ساتھ، لاکھوں کا لشکر تھا. آج غم حسین منانے کے لیے 1000 نہیں، 5000 نہیں، 10,000 نہیں، 50,000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 5 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 2 کروڑ نہیں، 3 کروڑ نہیں، 4 کروڑ نہیں، 5 کروڑ نہیں، 6 کروڑ نہیں، اس سے بھی زیادہ حسین نے ابھی بلایا نہیں ہے، لیکن غم حسین میں 6 کروڑ کا مجمع یہ حسین ہے کہ جس کے غم میں 6 کروڑ کا مجمع کربلا کی سرزمین پر چہلم میں پہنچ رہا ہے. کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ پانی نہیں ملا، کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ میں تھک گیا، کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ سایہ نہیں ہے.
कसम खुदा की हज में 25 लाख का मजमा, ये आलम, और करबला में 6 करोड़ का मजमा। ये इश्क़ हुसैन है। और करबला में कोई खाली शिया नहीं है। करबला जाए देखे कि यहाँ शिया भी है, सुन्नी भी है, क्रिश्चियन भी है, यहूदी भी है। हर कौम मिल्लत का फर्द अपनी जमी को जाके झुकाता है करे हुसैन पर। हुसैन करबला में हम नहीं थे, लेकिन हम अभी आए हैं आपका गम मनाने के लिए। हुसैन उस जात का नाम है जो रसूल के दोष पर सवार हुआ करता था। हुसैन उस जात का नाम है जो रसूल की जबान चूसा करता था। हुसैन उस जात का नाम है जो आगोश रसूल पे बैठा करता था। हुसैन उस जात का नाम है जिसके लिए रसूल ने खुतबा रोक दिया और कहा हाज़ल हुसैन फ़अरिफ़ूहु, ये हुसैन है, इसे पहचान लो। करबला के मैदान में फर्जंद रसूल हुसैन इब्न अली ने एक ही जुमला कहा था यजीद से मुखातिब होकर, यजीद सुन, ऐ यजीदियों सुनो, तुम्हारे शिकम में इतनी हराम ग़िज़ाएं चली गई है कि तुम हुसैन को नहीं पहचान पा रहे हो। आज हुसैन का गम मनाने के लिए सब आए हैं। और ये गम हुसैन खाली हुसैन पर नहीं बल्कि हुसैन से पहले भी गम मनाते हुए चले आए हैं। खोलिए कुरान मजीद, देखिए सूरह यूसुफ की 85 नंबर आयत, या सफा अला यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। कौन? यूसुफ नबी है। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 20 साल तक यूसुफ की ज़बान पर यही जुमला रहा, हाय मेरा यूसुफ, हाय मेरा यूसुफ। कभी सर को पीटते थे, कभी सीना पीटते थे, कभी जानू पीटते थे। इतना रोए कि आंखें सफेद हो गई, आंखों की रोशनाई चली गई। कोई तो जाकर कहे याकूब से यूसुफ जिंदा है, मातम क्यों कर रहे हैं? यूसुफ मरा नहीं है, मातम क्यों कर रहे हैं? यूसुफ तो हयात है ना। यूसुफ की हयात का सबूत देने के लिए, यूसुफ की सवा हयात का सबूत देने के लिए याकूब नबी ने भेड़ियों को बुला दिया, जंगल के भेड़ियों को। एक आवाज़ी नबी था, जंगल के भेड़ियों का आवाज़ दी, तमाम भेड़िए आकर नबी के कदमों पे गिर गए। कहा या नबी अल्लाह क्या बात है? अल्लाह के नबी ने कहा याकूब ने कहा ये बताओ क्या तुमने मेरे बेटे का खून बहाया है, खाया है? फौरन कहा अल्लाह के नबी हम पर नबी का गोश्त हराम है, हम नबी का गोश्त नहीं खा सकते, खून नहीं कर सकते। उसके बाद तो याकूब मुतमईन हो गए थे ना कि यूसुफ जिंदा है, लेकिन फिर भी लोगों को पैगाम पहुंचाने के लिए मलकुल मौत को आवाज दी। मलकुल मौत आ गया और पूछा बता तेरी फहरिस्त में मेरा बेटे यूसुफ का नाम है? मलकुल मौत ने फहरिस्त देखी, कहा अल्लाह के नबी यूसुफ की नाम फहरिस्त में नहीं है, अभी उसकी रूह कब्ज नहीं हुई है, अभी मरा नहीं है। अब तो 2 सबूत मिल गया याकूब को, 2 सबूत मिल गया। उसके बाद भी 20 साल रोते रहे और उस खून भरे कुर्ते को आंखों से लगाते रहे, चूमते रहे, सूंघते रहे। अल्लाह के नबी इसमें तो यूसुफ का खून नहीं है, क्यों चूम रहे हैं? इसमें तो यूसुफ का गोश्त नहीं है, क्यों चूम रहे हैं? आप तो नबी है ना, आप तो कम से कम ऐसा ना करिए। यूसुफ के भरा खून भरा कुर्ता जो बहाना किया था भाइयों ने, आपको पता है यूसुफ का खून नहीं है, फिर भी चूम रहे हैं। याकूब जवाब देंगे चूंकि निस्बत मेरे बेटे की तरफ दे दी गई है इसलिए मैं चूम रहा हूँ। अब ना कहना कि हुसैन के गम में ये मातम क्यों करते हैं, ये सीनाज़नी क्यों करते हैं, ये अलम क्यों चूमते हैं, ये ताबूत क्यों चूमते हैं। हमने चूमना सीखा तो याकूब से सीखा। हुसैन ने करबला के मैदान में एक ही पैगाम किया था यजीद से मुखातिब होकर, ऐ यजीद सुन, मुझ जैसा इंसान तुझ जैसे इंसान के हाथ पर कभी बैत नहीं कर सकता। हुसैन ने खाली करबला के मैदान के लिए नहीं कहा बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसान के लिए कहा कि जहां भी मुझ जैसा इंसान होगा यजीद से बैत नहीं करेगा। हुसैन ने करबला के मैदान में यजीद के सर को कुचला, यजीदियत के सर को कुचला, यजीदी के सर को कुचला। 3 सर कुचले हैं, यजीद, यजीदियत और यजीदी। यानी जो यजीदी से बात लेकर आएगा कल करबला में रसूल के नवासे को चारों तरफ से घेर के मारा, प्यासा मारा। इज़्ज़तदारों, अगर आपको कोई हो के मजलिस व मातम से तो समझ जाना यजीद अभी मरा नहीं है, यजीद अभी वक्त
یزیدیت اور یزید اور یزیدی کے سر کو کچل کر رکھ دیا۔ آج 1400 سال ہو گئے، ہر گھر میں خاموشی نہ ہو یا سنی ہو، اگر کلمہ کو مسلمان ہے، دل میں انسانیت ہے، تو اپنے بیٹے کا نام حسین رکھتا ہے، اپنے بیٹے کا نام اکبر رکھتا ہے، اپنے بیٹے کا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھتا ہے۔ اب جو یزید دعویٰ کر رہا تھا آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یزید کو ختم کر دیا، مٹا دیا، کیوں کہ نانا کے دین کو پامال کر رہا تھا، اسلام محمدی کو پامال کر رہا تھا۔ کربلا کے میدان تک علامہ قادر طاہری پاکستان کے بہترین مولانا ہے، اہل سنت کے مولانا ہے، انہوں نے بڑا بہترین جملہ کہا قادر طاہری نے کہ کربلا تک دین اسلام دین محمدی تھا، لیکن کربلا کے بعد حسین نے اپنا خون اس اسلام کو پلایا ہے، تب اسلام دین محمدی نہیں بلکہ دین حسینی سے پہچانا جائے۔ اس حسین کا غم منانے کے لیے ہم آئے، اس حسین کا غم منانے کے لیے آئے ہیں کہ جن کے بچوں کو رونے نہیں دیا، اس حسین کا غم منانے آئے ہیں جن کے بچے 3 دن کے پیاسے تھے۔ اے عزیزو، ایک کلمہ کو مسلمانوں، آج صبح سے آپ ہر جگہ امام بارگاہ میں امام باڑے میں جا رہے ہیں، یہ ہمارے پائپ والے برادران اس میں محنت کرتے ہوئے ہر امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہر طریقے سے اپنا خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن میں نے شام کو یہاں کھڑے ہو کر دیکھا تمام زائرین کو، خواہ وہ اہل سنت ہو یا شیعہ ہو یا پائپ والے ہو، جب تھک کر آ رہے تھے تو ایک گھٹ پانی پی رہے تھے، ایک گھٹ پانی پی رہے تھے، بیٹھ کر پانی پی رہے تھے۔ مجھے حسین یاد آ گیا، ارے کربلا کے میدان میں 3 دن کا پیاسا حسین، کربلا کے میدان کی پیاس آپ سمجھ سکتے ہیں؟ پیاس سمجھ سکتے ہیں؟ جناب سکینہ نے چوتھے امام مزدابی سے پوچھا تھا بھیا پیاس کا مرتبہ کتنا؟ تو امام نے جواب دیا بہن سکینہ پیاس کے 3 درجے ہیں۔ کا پہلا درجہ ایسا ہے کہ مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو مچھلی تڑپتی ہے۔ جب سکینہ کا بھیا میرا بابا کربلا میں ایسے ہی تڑپ رہا تھا، کہ بھیا پیاس کا دوسرا درجہ کیا ہے؟ کہ بہن سکینہ پیاس کا دوسرا درجہ یہ ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو کچھ دیر تڑپنے کے بعد اچھلنے کے بعد مچھلی کبھی اپنے دہن کو کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے۔ اس میں پہنچ گئے سکینہ نے کہا بھیا کربلا میں میرا 6 مہینے کا بھیا، ارے کبھی دہن کو کھولتا تھا کبھی بند کرتا۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو میت اٹھاتے وقت تک اور میت دفن کرنے کے بعد سے گھر آنے تک وہ انسان بہت تھک جاتا ہے، جبکہ ساتھ دینے والے عزیز و اقربا رہتے ہیں، کوئی غسل کرواتا ہے، کوئی کفن پہنواتا ہے، کوئی کانٹا اٹھاتا ہے، اکیلے نہیں ہے، سب ہے، اس کے بعد بھی وہ تھک جاتا ہے۔ سلام حسین پر صبح سے 72 کا لاشا اکیلے لے کے آیا ہے، اکیلے لایا ہے۔ شاعر کہتا ہے شاید تمہیں بھی ہو جائے احساس کربلا۔ بولو، شاعر کہتا ہے شاید تمہیں بھی ہو جائے احساس کربلا، تنہا کسی
لت اٹھا کر کربلا کے میدان میں حسین کی مظلومیت دیکھی. میں حسین کی بزبان شاعر نے کہا, حسین نے آواز دی, میرا اکبر ہوا شہید. لفظ کو بدل دوں, میرا عباس ہوا شہید, اکبر بھی مر گیا. میرا عباس ہوا شہید, اکبر بھی مر گیا. یہ بھی نہ کہ پوچھا کسی نے کیا ہوا, یہ بھی نہ کہ پوچھا کسی نے کہ کیا ہوا. اللہ صبح سے ایک ایک کا لاشا حسین اکیلے لا رہے تھے, اکیلے. جہاں غلام کا لاشا لائے جون کا, وہی حر کا بھی لاشا لائے, حر کے بیٹے کا بھی لائے, علی اکبر کا بھی لائے, عباس کا خالی نہیں رہ پائے, وہاں پر رہا. سب کا لاشا اکیلے حسین لائے. اب کوئی نہ بچا. آخر میں حسین نے آواز دی, حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے ہماری مدد کے لیے. 6 ماہ کا بچہ کچھ ہو چکا تھا, اس کے لبوں پر پپیاں پڑی ہوئی تھی. اے عزیزو, 3 سال کا بچہ, 2 سال کا بچہ اشارہ کر کے ماں سے مانگ لیتا ہے نا, مما پانی 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 کہہ دیتا ہے نا. 6 مہینے کا بچہ اور کہہ بھی نہیں سکتا تھا اے ماں. حسین نے کیسی کہا, 10 ہفتے کو جھولی سے گرا دیا. اب علی اکبر بھی شہید ہو گئے. اب طلحہ حسین اور محمد, جعفر, علی اکبر, علی اصغر, علی عباس, حبیب, سعید, سب شہید ہو گئے, کوئی نہیں بچا. اب طلحہ حسین, ایک مرتبہ حسین نے فضہ کو کہا, اما فضہ جا کر خیمے سے میرا پرانا کرتا نکال کر جو میری ماں نے دیا تھا. اما فضہ آئیے گا نا تو ذرا سنبھل کر, میری بہن زینب کی نظر کہیں نہ پڑ جائے. کیوں؟ حسین جانتے تھے اشقیاء جو ہے میرے لباس کو چاہ کر کے لے جائیں گے. حسین نے پرانا کپڑا بنایا اور پرانا کپڑا بنانے کے بعد اسے چاہ کیا. چاہ کرنے کے بعد پہنا, کم سے کم پھٹا ہوا کپڑا دیکھ کر اشقیاء میرے جسم پر کپڑا رہنے تھے. کیسے چلنا والے مسلمان تھے, کیسے نماز پڑھنے والے تھے, کیسی تلاوت کرنے والے تھے. اللہ اکبر. حسین کے حکم پر فضہ گئی خیمے میں, خاموشی سے گٹھری کھولی اور گٹھری سے حسین کا پیرہن لے کر اپنی ابا کے دامن میں چھپایا اور چھپا کر خاموشی سے نکل رہی تھی. زینب کی نظر پڑ گئی, اما فضہ کیا لے جا رہی ہو, اما فضہ کیا لے جا رہی ہو. فضہ نے کہا شہزادی رہنے دیے, کچھ ایسی کچھ سامان لے کر جا رہے. نہیں فضہ بتاؤ, شہزادی رہنے دیے نا, ہم لے کر جا رہے کام کی چیز حسین نے منگوائی وہ لے کر جا رہے. جناب زینب نے کہا فضہ تم کو میری ماں کے حق کا واسطہ بتاؤ کیا ہے, بتاؤ کیا ہے. اب زینب کے سامنے فضہ مجبور ہو گئی, خدا کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے کہ زندگی میں بھائی کا کفن جا رہا ہو. جب زینب نے دیکھا کفن ہے, اللہ اکبر, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کفن دیا, فضہ امام حسین کے پاس کفن لے کر آئے, پیرہن کو چاک کیا, پہنا. پہننے کے بعد ایک مرتبہ جناب امام حسین جناب زینب کے پاس آئے. کہا بہن زینب چلو ذرا سید سجاد کے پاس. اب تک حسین اکیلے جاتے تھے, صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین 3 بار سید سجاد کے خیمے میں گئے. لیکن اب جب جا رہے ہیں تو کہتے زینب ذرا میرے ساتھ سید سجاد کے خیمے میں چلو. جانتے تھے حسین کہ جب بیٹا باپ سے لپٹ جائے گا تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. زینب کو ساتھ لے گئے, ارے پھوپھی ہے بھتیجے کو جدا کر دے گی. ایک مرتبہ خیمے میں گئے اور خیمے میں جانے کے بعد جناب زینب نے آواز دی, سید سجاد. ایک مرتبہ غش سے آنکھ کھلی. پھوپھی اماں خیر تو ہے, کیا بات ہے, کیوں آئی ہے؟ بیٹا سجاد تیرا بابا تجھ سے الوداع کہنے آیا ہے.
تیرا بابا کس سے الوداع کہنے آیا ہے۔ حسین اسرار امامت کو سونپنے کے لیے آئے تھے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جیسے ہی دیکھا بابا آئے ہیں اٹھنا چاہا، حسین نے کہا بیٹا لیٹے رہو تمہاری طبیعت ناساز ہے۔ ایک مرتبہ بیمار نے سوال کیا بابا 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 اور محمد اکبر جیسی نام لیا، بابا حبیب کہاں ہے؟ قتل کر دیے گئے۔ بابا جون کہاں ہے؟ قتل کر دیے گئے۔ بابا عباس کہاں؟ قتل کر دیے گئے۔ بابا قاسم کہاں؟ قتل کر دیے گئے۔ بابا اکبر کہاں ہے؟ قتل کر دیے گئے۔ امام سجاد ایک ایک کر کے پوچھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حسین نے لہجہ بدل دیا، اب تک ہر شہید پر کہتے ہوئے آ رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے، لیکن آل محمد کے بعد امام نے کہا بیٹا سجاد بس یہ سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ چونکہ حسین سمجھ گئے تھے کہیں سید سجاد ترتیب سے پوچھتے ہوئے آ رہا ہے، کہیں اصغر کو نہ پوچھے اے بابا میرا موجود ہے، جہاں زیادہ موجود ہے۔ سید سجاد نے پھوپھی اماں میرا عصا دیا، کہا پھوپھی اماں میری تلوار دیا کہ بیٹا کیا کرو گے؟ پھوپھی اماں عصا کے سہارے کھڑا ہوں گا، تلوار سے میں بابا پہ حملہ ہونے والے کو روکوں گا، عصا کے سہارے سے کھڑا ہوں گا، تلوار سے روکوں گا، میرا بابا یک و تنہا ہے۔ اللہ اللہ، ارے غربت حسین، خیمے سے باہر تمام بیویاں ہر بیوی میں نظر پڑ رہی ہے، ہر بیوی نظر پڑ رہی ہے۔ جب فضا نے کہا آقا ہم بیویاں دو صف بنا لیتے ہیں اور دو صفوں کے درمیان سے آپ گزر جائیے گا۔ ایک مرتبہ حسین کے سامنے فضا نے عورتوں کی دو صف بنائی، حسین بیچ میں آئے، ام لیلا السلام علیک یا ام لیلا، السلام علیک یا رباب، السلام علیک یا ام فروا، السلام علیک یا بیوی کبرا، السلام علیک یا ام فروا، السلام علیک یا امی فضا، اے ماں فضا آپ کو سلام۔ اس کے بعد پھر حسین نے کہا السلام علیک بنتی سکینہ، مختصر کر دیا ہم نے مسائل کو، وقت نہیں مختصر کر دیا۔ مگر حسین ایک مرتبہ زلجنہ کے قریب آئے اور کہنے لگے اے میرے زلجنہ، اے میرے نانا کے زلجنہ، بس اب یہ آخری زحمت ہے، اب یہ آخری زحمت ہے، اب میں تجھے نہیں زحمت دوں گا، اب تک زحمت دے رہا اب نہیں زحمت۔ ایک مرتبہ حسین نے یمین دیکھا، داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کوئی نہیں۔ اب تک حسین کو سوار کرنے کے لیے عباس تھے، اکبر تھے، حسین کا بازو پکڑ کر سوار کرتے تھے۔ اب تو حسین نے دیکھا یمین شمال کوئی نہیں، زینب سمجھ گئے کہ میرا ماجایا کیا دیکھ رہا، فوراً آگے بڑھی کہ اے میرے بھائی تیری زینب زندہ ہے، بازو پکڑا، تیری آخری زحمت ہے، میں کسی طرح سے حسین کو مقتل پہنچا دوں۔ وہ ذوالجنا جو صبح سے حسین کو لے کر جا رہا تھا، اب حسین نے کہا ذوالجنا بس یہ آخری ہے میرے عزیزوں، آپ ابھی زنجیر کا ماتم کریے گا نا، آپ ابھی بلیڈ کا ماتم کریے گا نا، کیوں؟ حسین کی یاد میں خون بہا رہے ہیں نا، کاش کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ قربان ہو جاتے، یہ خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں نا۔ اے عزیزوں ایک مرتبہ ایسی ذوالجنا سے کہا ذوالجنا یہ آخری بس زحمت تمام۔ ذوالجنا کبھی سر کو نیچے جھکاتا
کبھی سر کو نیچے جھکاتا ہے کبھی اٹھاتا ہے. حسین کرے زلجنا بس یہ آخری زلجنا زبان بے زبانی میں کہہ رہا ہے اے میرے آقا میں کیسے آگے بڑھوں. ذرا نیچے تو دیکھیے. اب تو حسین نے نیچے دیکھا اے صاحبان اولاد تمہاری بھی بیٹیاں ہوں گی. ارے بیٹی باپ سے محبت کرتی ہے نا. تم بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہو. کسی باپ کو ایسا موقع نہ دکھائے کہ باپ مرنے جا رہا ہو بیٹی زلجنا کے سبو کو پکڑی ہوئی ہے. اے میرے بابا کے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. اے میرے بابا کے زلجنا میرے بابا کو نہ لے جا. صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا. واپس نہیں آیا. حسین نے دیکھا سکینہ بیٹی سکینہ تم تو مجھے خدا حافظ کر چکی تھی اب کیوں آئی اب کیوں آئی ہے. سکینہ کا بابا بیٹی جو ہوتی ہے باپ کے دل کی سکون ہوتی ہے نا. تسکین قلب کا سبب بنتی ہے نا بیٹی. وہ بھی چھوٹی بیٹی ایک بار سکینہ بابا ایک بار اپنے سینے پہ مجھے سلا لیے. ایک بار مجھے سینے پہ سنا لی. عزیزوں کربلا کی تپتی زمین حسین کربلا کی تپتی زمین پر لیٹ گئے. سکینہ نے کہا سکینہ لیٹی. اور اس کے بعد امام حسین نے کہا اے سکینہ بس اب خدمت کرنا. اب تیری ماں جہاں کہے وہاں سو جانا. اب تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا. اب تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا. بس یہ آخری بات ہے. اب ماں و باپ جہاں کہے وہاں سو جانا. اس کے بعد جناب سکینہ نے کہا بابا آپ نے کربلا کے میدان میں سبوں کو سب کا حصہ دے دیا. بیٹی کون سا حصہ؟ کہ بابا آپ نے سب کو سب کا حصہ دے دیا. سب کو سب کا حصہ دے دیا. میرا حصہ کہاں ہے؟ مولا حسین کا بیٹی کون سا حصہ؟ سکینہ کا بابا آپ نے اکبر کو ان کا حصہ دے دیا. اکبر شہید ہو گئے. آپ نے علی اصغر کو حصہ دے دیا. علی اصغر شہید ہو گئے. آپ نے مولا محمد کو حصہ دے دیا. مولا محمد شہید ہو گئے. آپ نے قاسم کو حصہ دے دیا. قاسم شہید ہو گئے. آپ نے چچا کو حصہ دے دیا. چچا شہید ہو گئے. میرا حصہ کہاں ہے؟ مجھے کیا دیا؟ یہ عزیزوں برداشت